جو ریاست کا رد عمل سامنے آیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب سے چند منٹ پہلے لاہور میں علیمہ بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، پلین کپڑوں میں، سادہ کپڑوں میں لوگ داخل ہوئے ہیں، انہوں نے سٹاف کو مارا پیٹا ہے، علیمہ بی بی کی بہو گھر پہ تھیں، ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، پوتے پوتیوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، اور ان کے بیٹے شاہریز کو اغوا کر لیا گیا ہے جس کا کبھی بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ تو یہ ہے ریاست کا رد عمل۔ ہم شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ معاملہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ایک عدالتی فیصلے پر اس قسم کا رد عمل، یہ پاکستان میں ذرا سی بھی کیا شرافت کی کوئی رمق باقی رہنے دی جائے گی یا نہیں؟ کہ آپ میں ہم سب خوف میں ایک محکوم قوم کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں؟ کیا آپ کو مجھے یہ قبول ہے؟ یہ ہوا ہے آج نہیں، اب سے چند منٹ پہلے یہ ہوا ہے۔ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ چند منٹ پرانی ہے۔ درست ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر آپ کا رد عمل کیا؟ آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں؟ درست ہے، آپ اس کو ویلکم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے درست ہے جناب، ظاہر ہے درست ہے، کیوں نہیں ویلکم کریں گے؟ دیکھیں، ایک لغو مقدمہ ہے، 2 پولیس کے ملازمین کی بنیاد پر پورے ملک میں لوگوں کو 10-10 سال سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ایک کہتے ہیں میں چکری میں کہیں کھڑا ہوا تھا، میں نے آواز سن لی، اس میں سازش ہتھیار کی جا رہی تھی۔ ایک کہتے ہیں کسی طرح میں زمان پارک میں عمران خان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا، وہاں سازش تیار ہو رہی تھی اور وہ گفتگو کرتے رہے اور میں کھڑا سنتا رہا کہیں چھپا ہوا۔ یہ پورا بیانیہ جو ہے ان 2 گواہوں کی گواہی پر کھڑا ہے۔ یہ گواہی مسترد ہو چکی ہے۔ جس جج نے اس کو مسترد کیا، سرگودا کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج محمد عباس نے، ان کے گھر پہ گولیاں برسائی گئیں، ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ان کی جگہ جو جج آئے ہیں وہ بیٹھ کر ان 2 گواہوں کی گواہی پر سزائیں دیے چلے جا رہی ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے اب 9 مئی کے مقدمے کی۔ اس کی بنیاد پہ پورے ملک کو مغلوب کرنے کی کوشش ہے، ایک سیاسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اس کے ممبران، لیڈران، ان کے بچوں، سب پر حملہ ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ راجہ صاحب، ایک سوال آپ سے پوچھ لوں، مفاہمت کے لیے کبھی کبھی پہلا قدم بڑھانے میں انسان بڑا ہو جاتا ہے، تو آپ پہلا قدم بڑھائیں، حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں، کچھ ایشوز سامنے رکھیں، آپ کچھ ایشوز رکھیں وہ سامنے، کوئی تو درمیانہ رستہ اس سے نکل آئے گا، نقطہ آغاز کوئی تو بنانا پڑے گا نا۔ دیکھیں، یہ تو جابر نے کرنا ہے نا۔ اس وقت جو جبر ہو رہا ہے، جو فریب ہوا، جس طرح الیکشن کو لوٹا گیا، ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ جو سچ کی بات کر رہا ہے، جو حق کی بات کر رہا ہے، آج وہ ملزم ہے، مجرم ہے، معتوب ہے۔ تو فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ کیا انہوں نے سچائی کی جانب، مفاہمت کی جانب بڑھنا ہے۔ تو کیا یہ عمل ہے کہ ایک عدالتی فیصلہ آتا ہے اور آپ خان صاحب کی بہن کے گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ یہ مفاہمت ہوگی؟ دیکھیے، آپ نے کسی اصول کو طے کرنا ہے اس ملک میں۔ اگر آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں تو اصولوں پہ بات ہو سکتی ہے، اگر آپ شرافت کی بات کرتے ہیں تو شرافت پہ بات ہو سکتی ہے۔ ہم شرافت چاہتے ہیں، اصول چاہتے ہیں، قانون چاہتے ہیں، آئین چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، صحافت کی، عدلیہ کی، ان تمام امور پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن بات ہوگی جب آپ کی جانب سے کوئی سنجیدگی ہمیں نظر آئے گی اور اختیار نظر آئے گا۔ جنوری میں ہم بیٹھے تھے، 4 نشستیں کی، ہم نے کہا ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دو، کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ حکومت وقت، وہ حکومت جس کی حکومت کے انتظام کے تحت ہے اڈیالہ جیل، وہ کہتی ہے کہ ہمیں پوچھنا پڑے گا، اور پھر کہا اجازت نہیں مل سکی۔ تو یہ ہے اس وقت اس ملک کی صورتحال، حکومت کی بیچارگی، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شہریار افریدی اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، دونوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ پہلے دانیال صاحب آپ سے پوچھ لوں، 9 مئی کے مقدمات میں سپریم کورٹ نے ضمانت دی ہے، اور ڈی جی ایس پی آر کا بیان ہے ساتھ کہ انہیں جو منصوبہ ساز ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا، ان کو قوم کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، اور ریاست پاکستان کے خلاف یہ سازش تھی۔ آپ کا رد عمل دونوں کے اوپر؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ندیم صاحب فار ہیونگ می آن دا شو۔ ندیم صاحب، اس کے اوپر تو دوسری رائے نہیں ہے کہ جو بندہ ملک کو آگ لگانے کی بات کرے، اور جو لوگ اس توڑ پھوڑ، جو لوگ اس چیز میں انوالوڈ ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یا پلاننگ میں انوالوڈ ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ اور یہ سزا، میں نے پہلے بھی کہا، اور کہ یہ سزا کسی فرد کے خلاف نہیں تھی، یہ سزا کسی جماعت کے خلاف نہیں تھی۔ یہ سزائیں جو ہوئی ہیں، یہ سزائیں ہیں، یہ سوچ کے خلاف ہیں جو تفریق کی بات کرتی ہے،
جو نفرت کی بات کرتی ہے, جو ملک میں علیحدگی کی بات کرتی ہے, جو پاکستان توڑنے کی بات کرتی ہے. اور یہ سزائیں اس چیز کی ایک کڑی تھی کہ پاکستان میں ایک سوچ آگے چل سکتی ہے, یا پروگریسو پاکستان یا لنگڑا لولا پاکستان. اینڈ دیٹ واز اے ریڈ لائن دیٹ واز ڈران ان سزاؤں سے کہ جو لوگ, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اداروں پر حملہ کرتے ہو, پوری دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو ہاسٹیج بنا لو, پارلیمان کو ہاسٹیج بنا لو. دس ہیڈ ٹو اسٹاپ اینڈ اٹ واز نیڈ آف دی آور ایز ویل. شاید کچھ لوگوں کے لیے سخت سزا ہو, کچھ کو زیادہ کر دیا ہو, لیکن انفارچونیٹلی فوجداری قانون ہے ایسا کہ اگر ایک کو ریلیف ملے تو پھر سب کو ریلیف ملتا ہے. تو فوجداری قانون کی کچھ شکیں چیزیں دیکھ کر آپ کو بعض دفعہ کورٹس اور جو اسی طرح امپلیکیٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں جو میں نے پھر پہلے بھی اس طرح کہا کہ یہ ایک سوچ کے خلاف سزا تھی, اور وہ سوچ انشاءاللہ ان سزاؤں کی وجہ سے دوبارہ ابھر کے جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی ہے, کمزور کی کرنے کی بات کرتی ہے, سول نافرمانی کی بات کرتی ہے, اس کو دوبارہ گنجائش نہیں ملے گی. افریدی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ہی ہمارے لیے گمبھیر سی صورتحال ہے. ہم 9 مئی والے واقعے سے لے کر آج تک اس سیاسی کشیدگی سے باہر نہیں نکلا ہے. سپریم کورٹ ہو سکتا تھا اس معاملوں میں فیصلہ کر کے تعین کر دیتا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, میں مجرم ہوں تو مجھے سزا ملی, آپ اگر معصوم ہیں تو آپ کی ضمانت ہو جاتی. وہ ہم اس سٹیج تک کبھی پہنچ نہیں پائے. آج ضمانت ہوئی ہے عمران خان کی, باقی چیزیں ابھی کیس وہیں پڑا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, تمام تعریف رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس وقت قوم جس اضطراب سے گزر رہی ہے, سیلاب زدگان, آپریشن ہو رہے, سویلینز چاہے وہ ڈرون کے تھرو ہوں, چاہے افواج پاکستان میرے جوان جو شہید ہو رہے ہوں, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, فوج کے جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں جی ڈیلی, کیونکہ افغانستان سائڈ سے حملے بہت بڑھ گئے. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت اس ملک کی سلامتی کو جو خطرہ ہے خدا نخواستہ ازلی دشمن ہندوستان سے, تو ہوش کے تو ناخن لے لینے چاہیے تھے. آج اللہ نے بڑے عرصے بعد کرم کیا, سپریم کورٹ کے ذریعے ایک پازیٹیو نوید ملی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, میں بھی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی پہ ایک لمبی چارج شیٹ بنا سکتا ہوں, میں اس وقت وہ بات نہیں کروں گا. میں صرف بات ایک کروں گا کہ ریاست کے اندر تمام اکائیوں کو اور تمام سوچوں کو جب ایک کیا جاتا ہے اور عوام اس کے پیچھے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. 80 سال پہلے اسرائیل کا وجود ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. وہ اسرائیل جو دتکارے گئے تھے, جن کو نازیزم کے دور میں اتنا رولا گیا کہ ان کی ایگزسٹنس تو چھوڑے, ان کی کوئی پہچان ہی نہیں تھی. کون سی ایسی چیز ہے جو اتنے چھوٹے سے ملک کو دنیا کے, چاہے وہ امریکہ کے اندر یو ایس اسٹیٹ ریزرو بینک ہو, چاہے گلوبل پالیٹکس میں ہو, چاہے دنیا کی جتنی اصطلاحیں ہوں, چاہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو, اور فورتھ فرنٹ پہ حقیقت کو حقیقت سمجھنا چاہیے. خان پاکستان کے دل کی دھڑکن ہے. خان, میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے, جوانی دی ہے اس پارٹی کو. خان کے منہ سے میں نے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں سنی. یہ سٹیٹمنٹ میں پھر دہراتا ہوں ہر شو میں کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان. 9 مئی کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ میری عرض سنیں, خان نے کیا کہا تھا 9 میں. آج پہلے سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل نے کیا کہا کہ جی 5 اگست سے گڑی نے چلنا شروع کیا اور آج تک گڑی چل رہی ہے. جس نے بھی کیا اس کو عبرت بنانا چاہیے. جس نے 9 مئی کیا جی ایبسلوٹلی, اس پہ تو دیکھیں اس کو عبرت کا نشان ایبسلوٹلی. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں جی, اس کی وجہ کیا ہے. خان نے کیا کہا کہ آپ CCTV فوٹیجز منگوائیں, آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, مجھے بھی بتائیں, پارٹی کا لوگ یا کوئی بھی اس میں ملوث ہو, سو دیٹ دے کین بی میڈ این ایگزامپل. ایک بندہ والنٹیئر کر کے پھر اسپیکر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا, پارلیمنٹ کے سطح پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میں ہاتھ ملانا چاہتا ہوں اور اس چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں. کیا ہوا اس کا؟ ایک ملاقات نہیں کرا سکی. ابھی سیکرٹری جنرل صاحب نے آپ کو کہا. آج کے دن علیمہ آپا کے گھر پہ یہ ریڈ کرنا کیوں ضروری تھا؟